أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 10 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ جو شخص بھی یتیموں کا مال کھاتا ہے، چاہے وہ خیانت کر کے کھاتا ہے، غصب کر کے کھاتا ہے، بددیانتی سے کھاتا ہے، غبن کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، فضول خرچی کر کے کھاتا ہے یا فضول رسموں میں خرچ کر کے کھاتا ہے، یعنی اس کے مختلف طریقے ہیں کس طرح اس کو ضائع کرتا ہے، یعنی یتیموں کے مال کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے یا اس کو کھاتا ہے یا چوری کرتا ہے اس کی، تو وہ شخص جو ہے اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ اور یتیم کیونکہ نابالغ ہوتے ہیں تو ان کا مال جو ہوتا ہے وہ ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتا۔ اجازت تو ملے گی جب وہ بالغ ہوں گے، اس لیے یتیم جو ہوتا ہے اس کے مال سے کھانا حرام ہے، دوسروں کو کھلانا حرام ہے۔ یتیم کے مال سے صدقہ خیرات کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ یتیم نابالغ ہوتا ہے، اور نابالغ اگر کہے ہاں جی آپ میرے مال سے کر دو یہ صدقہ خیرات، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہ سمجھ والا نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق اس کی سمجھ اتنی نہیں ہے کہ وہ مال کے استعمال کی اجازت دے سکے۔ مال کے استعمال کی اجازت دینے کی جو اس کو اجازت ہوگی جب وہ بالغ ہو جائے گا، تب شریعت کے مطابق وہ، کیونکہ وہ برے بھلے کو سمجھتا ہوگا تو پھر وہ اجازت دے سکے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کا جن کا کوئی نہیں ہوتا کمزور ہوتے ہیں، یتیم بیچارے کمزور ہوتے ہیں۔ یتیم نابالغ بچہ ہوتا ہے جو فوت ہو جاتا ہے نا بندہ، اس کا نابالغ بچے جو ہوتے ہیں بیچارے وہ کیا مدد کر سکتے، وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو اس لیے لوگ ان کے مال کو غصب کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، مختلف طریقے سے ان کے مال کو ہضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کھول کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین، بے شک جو لوگ، انا بے شک، الذین وہ لوگ، یاکلون جو کھاتے ہیں، ان الذین یاکلون بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں، اموالا مال کی جمع، یعنی مال کو کس کا، یتامہ یتیموں کے، یعنی وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلمن ظلم سے، اب یہ ظلم سے ہو گیا نا، چوری کر کے، فضول خرچی سے، مختلف طریقے سے، تو ان کا مال جو ظلم سے کھاتے ہیں، انما بے شک وہ لوگ، یاکلون کھاتے ہیں یا بھرتے ہیں، فی بطونہم، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، بطون یعنی بہت سارے، یعنی پیٹ، یعنی اپنے پیٹوں میں، نارا نار یعنی آگ، آگ کو بھرتے ہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، اللہ نے فرما دیا بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں یا ظلم سے کھاتے ہیں، نا انصافی سے کھاتے ہیں، بے شک
جتنا وہ کھاتے ہیں، جو کچھ وہ کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ، اور ان قریب وہ داخل ہوں گے، سعیرا، دوزخ میں۔ سعیر وہ دوزخ ہے جو بھڑکنے والی آگ رکھتی ہے، اور ایک جگہ تو یہاں تک آیا ہے کہ یہ دوزخ کی ایک وادی ہے جس کی آگ بہت زیادہ بھڑکتی ہے، تو یہ اس میں ڈالے جائیں گے جو یتیموں کا مال کھانے والے ہوں گے۔ سو یتیموں کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، اور اپنے پیٹوں میں انگارے بھرنا ہے دوزخ کے۔ اور یہ آگ جو ہے پھر اپنے پیٹوں میں بھر کے جو جائے گا تو وہ خود بخود آگے آگ میں ہی اسے جانا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبروں سے کچھ لوگوں کو اس حالت میں اٹھائے گا کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے۔ غور کریں، دیکھیں نا، انسان کے نیک اعمال جو ہوتے ہیں وہ جنت کے باغ ہیں، جنت کے پھل پھول ہیں، جنت کے پودے ہیں، درخت ہیں، محل ہیں۔ اسی طرح سے جو انسان کے برے اعمال ہوتے ہیں وہ دوزخ کے انگارے ہیں، آگ ہے۔ اب دنیا میں اللہ نے بھیجا، یہاں پر بندے کی مرضی ہے، اچھے عمل کر لے یا برے کر لے، کیونکہ جو تقدیر ہے وہ اسی چیز کا نام ہے، پک اینڈ چوز کا۔ ہر بندے کے سامنے اللہ نے دو آپشن رکھے ہیں، ایک برا ہے، ایک اچھا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، برے کو چوز کر لے، اب اچھے کو چوز کر لے۔ پک اینڈ چوز کی دنیا ہے، تو اس کے اوپر نفسانی خواہشات جس کے اوپر آ رہی ہیں اس کو اگر پک کرے گا، اللہ کی خواہشات، اللہ کے حکم کو ایک طرف کر کے، تو پھر صاف ظاہر ہے دوزخ کے انگارے بھرے گا۔ اور نیک باتوں کو اور اللہ کے احکام کے اوپر چل کے دنیا میں اپنی زندگی گزارے گا تو پھر صاف ظاہر ہے کہ جنت میں درخت لگائے گا، اپنے محل بنائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں خاص طور پر دو ضعیفوں کے مال سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں۔ ضعیف یعنی کمزور جو ہیں، ایک عورت اور دوسرا یتیم۔ اس لیے عورت بھی کمزور ہوتی ہے، اس کے مال پر بھی ہاتھ نہیں رکھنا، اس کے مال کو ہڑپ نہیں کرنا، نہ یتیم کے مال کو۔ یہ اللہ نے بہت بڑی تلقین کی ہے اور یہ آیتیں اتاری ہیں ان کمزور لوگوں کی مدد کے لیے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی فرمائی وہ اللہ کے حکم سے فرمائی۔ اس لیے کمزور لوگ جو ہوتے ہیں، یتیم کمزور ہوتے ہیں، ان کے مال کو کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یتیم کے بڑا ہونے کے ڈر سے ان کے مال کو اڑا دینے میں جلدی سے منع فرما دیا کہ آپ، یتیم کا مال ہوتا ہے نا، تو لوگ سوچتے ہیں یہ تو بڑا ہو جائے گا، پھر اپنے مال پہ قبضہ کر لے گا، جلدی سے اس کا مال اڑا لو مختلف فضول رسموں میں، فضول خرچی میں، تو وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو اللہ نے منع کر دیا پچھلی آیات میں۔ اسی طرح یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یتیم ہے، اس کا پیچھے ولی وارث تو ہے نہیں کوئی، تو مہر دیتے نہیں ہیں یا کم کر دیتے ہیں، یا یتیم اس لڑکی کا کوئی مال ہوتا ہے یا زمین ہوتی ہے یا کوئی، اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کے دن حساب ہوگا نا اس کا۔ تو شادی کرنے کے لیے وہ یتیم سے شادی کرتے ہیں اس نظریے سے کہ اس کے مال کے اوپر قبضہ کرنا ہے، یا بغیر مہر دے کر نکاح ہو جائے گا، اپنی مرضی سے اس کو چلائیں گے۔ تو یہ پھر اللہ نے منع کیا۔ اللہ ان یتیموں کا خود ہی پہرے دار ہے، اس لیے قرآن میں آیتیں اتار کر یتیموں کے حقوق اور ان کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں فرما دیا۔ اور قیامت کے دن پھر اللہ پوچھے گا، کیونکہ یہ جو بھی یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں،
اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، قیامت کے دن بھی آگ ان میں زہر ہوگی۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مال کا ہر حصہ اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے ساتھ ہر وارث کا حق مقرر ہو جاتا ہے۔ اس کے نابالغ بچے ہوتے ہیں، انہیں یتیم کہا جاتا ہے۔ جو فوت ہو جانے والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کے نابالغ بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ ان یتیم بچوں کے ساتھ عام طور پر ہر گھر میں ظلم اور زیادتی کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ جو شخص بھی بچوں کے والد کی وفات کے بعد مال پر قابض ہو جاتا ہے، چاہے وہ بڑا بھائی ہو، چاہے وہ بچوں کا چچا ہو یا کوئی اور رشتہ دار ہو، یتیموں کے ساتھ انصاف اور بھلائی کا برتاؤ نہیں کرتا۔ ان بچوں کی روٹی اور کپڑے اور ضروریات پر کم خرچ کیا جاتا ہے۔ فضول رسموں میں، فضول کاموں میں زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، تو یتیم کے مال کی قدر نہیں کی جاتی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یتیموں کا مال اگر آپ ظلم سے اس کو فضول رسموں میں خرچ کریں گے یا چوری کریں گے یا غلط استعمال کریں گے تو قیامت کے دن آگ میں جانا پڑے گا۔ اسی طرح مدرسوں میں اور یتیم خانوں میں بھی چندہ آتا ہے، وہ یتیموں کے لیے ہوتا ہے، لیکن لوگ اس میں سے چوری کرتے ہیں، خود لے لیتے ہیں، اور یتیموں کے پاس بہت کم پہنچتا ہے۔ جس طرح پاکستان میں US ایڈ آتی ہے، امریکہ سے مدد آتی ہے، اگر وہ کسی مد میں آتی ہے تو اس میں 5% استعمال ہوتی ہے، 95% اوپر سب کھا پی جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مدرسوں میں، یتیم خانوں میں چندہ آتا ہے، وہ پتہ نہیں کتنا استعمال ہوتا ہے، سب کافی حد تک تو ادھر ادھر کھایا پیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یاد رکھیں کہ جو بھی یتیموں کا مال کھائے گا وہ قیامت کے دن آگ میں تو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ جو میت ہوتی ہے نا، فوت ہو جاتا ہے بندہ، اس میت کے بدن کے کپڑے جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی ترکے میں شامل ہوتے ہیں۔ لوگ اسے حساب لگائے بغیر صدقہ کر دیتے ہیں، جو شریعت میں اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے کہ پہلے میت کے بدن کے کپڑے بھی وہ آپ اس کو بھی اس کی قیمت لگائیں اور ان یتیموں کا حصہ اس میں سے نکالیں۔ یتیم جو ہیں ان کا حصہ نکالیں، اور کیونکہ یتیم جو ہوتے ہیں وہ تو بیچارے ابھی چھوٹے ہوتے ہیں نا، نابالغ بچے ہوتے ہیں، تو ان کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو برتن یا عام استعمال کی چیزیں اس میت کی ہوتی ہیں، یعنی وہ بندہ جو استعمال کرتا تھا، لوگ اس کو صدقے میں دے دیتے ہیں، اس کی بہت ساری چیزیں صدقے میں دے دیتے ہیں، وہ جبکہ اس کے یتیم بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا حق تھا اس میں، وہ انہوں نے اجازت نہیں دی، لیکن انہوں نے اس کو دے دیا، ظلم کیا۔ قیامت کے دن یہ آگ ان کے اندر جائے گی، یعنی یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں نا، اپنے اندر آگ بھرتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں، بالغ جو ہوتا ہے وہ اپنے ترکے کے حصے سے خیرات کر سکتے ہیں۔ جب ترکہ جو میت کا تقسیم ہوتا ہے، جو بندہ بالغ ہوتا ہے اس کو ترکے کا حصہ مل جاتا ہے، وہ اس میں سے صدقہ کرے، خیرات کرے، جو بھی کرے اس کی مرضی ہے۔ لیکن جو ترکہ ہے اس کا مکمل طور پہ اس میں سے صدقہ خیرات کرنا اور یہ کہنا کہ جو فوت ہو گیا ہے اس کو حصہ ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، کچھ نہیں ملتا ہوتا، کیونکہ وہ جو فوت ہو گیا ہے اس کا مال جو ہے وہ اب اس کا نہیں رہا، وہ مال ورثہ کا ہو گیا، یہ شریعت کہتی ہے، وہ مال وارثوں کا ہو گیا ہے۔ اب وارث جو ہیں اگر صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اپنے حصے سے کریں گے، پورے ترکے سے نہیں کریں گے، کیونکہ پورا ترکہ جو ہے اس میں یتیم بچوں کا بھی حصہ ہوگا،
جو نابالغ ہیں، اور شریعت کے مطابق نابالغ کی اجازت قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے مال کا لین دین کا حساب کتاب نہیں جانتا، اس لیے اس کو کہیں نہیں جی آپ اجازت دے دو آپ کی ٹھیک، وہ کہے ٹھیک ہے، وہ اس نے کہنا ہے ہاں بھی ٹھیک ہے، لیکن اس بچے کی کیا آپ مانیں گے، کیونکہ وہ بچہ ابھی تک تو لین دین کو حساب کتاب کو جانتا نہیں ہے، تو شریعت کے مطابق اس کی اجازت کی کوئی قدر نہیں ہے، وہ اجازت اس وقت ہوگی اس کی جب وہ بالغ ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو فوت ہو جانے والا ہوتا ہے اس کے مال کو اس کو کہتے ہیں جی ہم نے دیکھو جی اتنا سارا صدقہ خیرات کر دیا، اس کو ثواب ملے گا، کچھ نہیں ثواب ملتا اس کو، کیونکہ وہ جو فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد اس کا سارا مال جو ہوتا ہے وہ ورثہ کا ہوتا ہے، وارث اس کی ملکیت بن جاتے ہیں، وارث پھر اس کو تقسیم کر لیں، جو بالغ ہیں وہ اگر چاہیں صدقہ خیرات کرنا، اپنے بزرگ کو دینا جو فوت ہو گیا تو آپ وہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو نابالغ ہیں تو نابالغ جو ہیں وہ ان کا حصہ رکھنا پڑے گا، جب وہ بالغ ہوں گے تو پھر وہ صدقہ کریں خیرات کریں جو بھی کریں، لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ ان نابالغ یتیم بچوں کے حصوں کا بھی کہ آپ اس کو صدقہ خیرات کر دیں، یا اس کو آپ کہیں جی یہ میں یہ کسی کو تحفے میں دے دیتا ہوں یا اس طرح کرتا ہوں، یہ کچھ ثواب نہیں ملے گا، آپ نابالغ کے ساتھ ان یتیموں کا مال جو ہے اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں، تو یہ دیکھیں نا یہی چیز ہوتی ہے، تو یہ ان کا مال ظلم سے کھایا جاتا ہے۔ پھر یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کا مال ناحق کھانے والا قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹیں اس کے منہ، ناک، کان اور آنکھوں سے نکل رہی ہوں گی۔ یہ حدیث ہے کہ یتیم کا مال ناحق کھانے والا جو ہے نا، قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹیں اس کے منہ، ناک، کان اور آنکھوں سے نکل رہی ہوں گی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک قوم ایسی اٹھائی جائے گی کہ اس کے منہ سے آگ بھڑک رہی ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یہی لوگ ہوں گے جو یتیموں کا مال کھانے والے ہوں گے۔ معراج شریف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو دیکھا تھا کہ فرشتے لوگوں کے ہونٹوں سے پکڑ کر اس کے اندر آگ کے بڑے بڑے پتھر چٹانیں ڈال رہے ہیں، ان میں بڑی چیخ و پکار تھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھانے والے تھے۔ یاد رکھیں کہ حتیٰ کہ جو مر جاتا ہے نا، اب غور کریں، میں آپ کو بڑی بات بتا رہا ہوں، میت کو قبرستان لے جاتے وقت جو چادر جنازہ کے اوپر ڈالی جاتی ہے، یعنی بندے کا جو جنازہ اس کا جسم ہے کفن میں لپٹا ہوا ہے، اس کے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے، چاہے ایک چادر ڈالیں، چاہے دو ڈالیں، چاہے چار ڈالیں، وہ چادر کفن میں شامل نہیں ہوتی۔ اس چادر کو چاہے ایک ہو، دو ہو، چار ہو، آپ میت کے مال سے خرید نہیں سکتے۔ میت کے مال سے صرف اس کا کفن خریدا جا سکتا ہے، بس اس کے اوپر چادریں آپ 10 ڈالیں، کچھ ڈالیں، وہ اس میت کے مال سے نہیں خریدی جائیں گی، وہ آپ اپنے مال سے خرید کر ڈالیں، کیونکہ میت کا مال پھر وہ ورثہ کا ہو جاتا ہے، مشترک ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی بندہ اپنی طرف سے چادر ڈالے تو کوئی بات نہیں ہے، ورنہ وہ پھر قیامت کے دن یاد رکھیں پھر آگ موجود ہے اللہ کی، آپ نے نابالغوں کا حق جو ہے اس کو ماریں گے تو پھر قیامت کے دن آپ اللہ کے ہاں جواب ضرور دیں گے۔
کچھ لوگوں میں کچھ علاقوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ میت کے غسل کے لیے برتن جو خریدے جاتے ہیں پھر ان کو توڑ دیتے ہیں لوگ. یہ تو گناہ ہے، یہ مال کو ضائع کرنا ہے. اس لیے میت کے غسل کا جو برتن ہوتا ہے اس کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ وہ بعد میں وہ برتن بھی ورثہ میں تقسیم ہوتا ہے، وہ بھی وارثوں کا حق ہوتا ہے. ترکہ کی تقسیم سے پہلے ترکہ کے مال سے لوگ مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، جو کہ حرام ہے، اجازت نہیں ہے. ترکہ کی تقسیم سے پہلے ترکہ کے مال سے مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا حرام ہے، صدقہ خیرات کرنا حرام ہے. کیونکہ آپ صدقہ خیرات کریں گے یا خاطر تواضع مہمانوں کی کریں گے، وہ مرنے کے بعد اس کا مال وارثوں کا تھا. اگر اس کے وارث جو یتیم تھے، جو نابالغ تھے، ان کی اجازت تو ہے نہیں، تو آپ صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، تو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اور مہمانوں کی خاطر تواضع بھی اس میں سے کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد جو مال ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ورثہ کا ہو جاتا ہے. اس طرح صدقہ خیرات کا مردے کو ثواب نہیں پہنچتا. اگر آپ اس کے مال سے آپ کہیں جی ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اس کو ثواب ملے گا، نہیں. مرنے کے بعد اس کا مال وارثوں کا ہو گیا ہے. وارث اگر اجازت دیں گے، لیکن کیسے اجازت دیں گے؟ اس میں اگر نابالغ وارث ہوئے، یعنی یتیم بچے ہوئے، تو پھر تو آپ اس خیرات کو، صدقے کو، خیرات کو کر ہی نہیں سکتے صدقہ خیرات. ہاں اگر سارے بالغ ہیں تو وہ سارے اجازت دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے، شریعت کہتی ہے ہر بندہ اپنا اپنا حصہ لے لے اور پھر جو ہے نا وہ اس میں سے صدقہ خیرات کرے. کیونکہ کیا پتہ کچھ بندے دیکھا دیکھی دوسروں کے سامنے اجازت دے رہے ہیں لیکن دل سے اجازت نہ دے رہے ہوں، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہر بندہ اپنا اپنا حصہ لے لے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو جتنا بھی چاہے وہ اپنے حصے میں سے وہ اپنے بزرگوں کے لیے صدقہ کرے، خیرات کرے، چاہے وہ مہمانوں کو کھلائے، چاہے وہ جو بھی کرے اس میں سے، وہ علیحدہ بات ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد جو ترکہ ہوتا ہے نا، وہ ورثہ کا، وارثوں کا حق ہوتا ہے. تو اس حق کو آپ، جو سب کا حق ہے، آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس میں سے آپ کچھ استعمال کریں. آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو تقسیم کر دیں ورثہ میں، بس. اور یتیموں کا مال جو ہے اس کو آپ سیف کر لیں، حفاظت سے رکھیں، حفاظت کریں. اس مال کو آپ نے فضول خرچوں میں نہیں لگانا. فضول رسمیں جو ہوتی ہیں اس میں لوگ لگاتے ہیں، اس میں بھی نہیں لگانا. بچے کے جی سالگرہ منا رہے ہیں، کچھ نہیں منانی، وہ بچے کا وہ پیسہ رکھنا ہے. اس لیے جو ہے نا وہ بچوں کے اوپر ایسے فضول خرچی، جو فضول رسموں میں خرچ نہیں کرنا، ان کا مال رکھنا ہے. بچے کو خوش کرنے کے لیے جی آؤ جی اس کے لیے ہم وہ پکنک بنا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بچوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح نہیں. اس کا مال رکھیں. جب بچہ بڑا ہوگا تو وہ جو ہے نا یتیم بچہ بڑا ہوگا تو وہ مال اس کو واپس دینا ہوگا. فضول خرچی نہیں کرنی، فضول رسموں پہ خرچ نہیں کرنا، کرپشن نہیں کرنی، نہ کوئی اس کا غبن کرنا ہے، نہ اس میں سے چوری کرنی ہے، اس کے مال میں سے نہ بددیانتی کرنی ہے، نہ خیانت کرنی ہے. تو اس کا مال ایز اٹ از حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے، پھر بڑے ہونے پر اس کو دے دینا ہے. تو یہ جو ہے نا یاد رکھیں کہ اس لیے ہمیشہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ایک بزرگ تھے، وہ بیمار کی عیادت کو گئے. اب بیمار جو تھا تھوڑی دیر تک بیمار رہا، اس کے بعد وہ مر گیا. اب جو بیمار جب مر گیا تو بزرگوں نے دیکھا کہ وہاں پر وہ چراغ جل رہا تھا. انہوں نے فوراً چراغ کو بجھا دیا اور پھر اپنے پاس سے، اپنے پیسوں سے تیل منگوایا، پھر چراغ میں ڈالا، پھر وہ چراغ جل پڑا، اس کی روشنی میں بیٹھے. لوگوں نے پوچھا تو بتایا کہ جب یہ بندہ زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت تھا، اس کی روشنی کا استعمال ٹھیک تھا، لیکن جب یہ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا اب یہ چراغ جو ہے اس کی ملکیت نہ رہا، یہ وارثوں کا حق ہو گیا. تو اس لیے میں نے چاہا کہ وارثوں کا حق ہے، وارث اجازت دے نہ یا نہ دے تو میں اس کی روشنی میں کیوں بیٹھوں.
وارث اجازت دیں گے تو میں ویسے، تو وارثوں کی اجازت میں کیسے، وہ وارث کیا پتہ کون کون ہے، تو اس لیے بہتر ہے میں نے اپنا ہی تیل منگوا کے اس کو دوبارہ میں نے کہا چلو بھائی یہ جو ہے نا اپنی روشنی میں بیٹھے، اپنا چراغ اس میں اپنا تیل ڈال کے۔ تو وارث جو ہوتا ہے نا، اصل میں جو فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی ہر چیز جو ہے نا وہ وارثوں کا حق ہو جاتی ہے، وارث پھر اس میں سے اس کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اگر وارث نابالغ ہیں تو پھر نابالغ جو ہوتے ہیں ان کا حصہ جو ہوتا ہے وہ علیحدہ رکھ کر اس کی حفاظت کی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جائیں، پھر ان کو دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے جس میں فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ پہلا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، دوسرا جادو کرنا، تیسرا گناہ ناحق قتل کرنا، چوتھا گناہ سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال کھانا، اور چھٹا گناہ لڑائی سے پیٹ پھیر جانا، ساتواں گناہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یتیم جو ہوتا ہے اس کے مال کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے نا وہ اللہ آپ پر مہربان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتیم جو ہے، جس بندے نے یتیم کی مدد کی، اس کو سہارا دیا، اس کے ساتھ بہت بہترین سلوک رکھا، قیامت کے دن وہ جس طرح 2 انگلیاں ہیں نا آپس میں، اس طرح میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اس لیے جنت والے بنے، یتیموں کی قدر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یتیموں کی قدر کرنے والا بنائے، اور دنیا میں حقوق العباد جو ہیں وہ پورے ادا کرا کے ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔